أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 8 آیتیں ہیں ان کا میں نے کل آپ کے سامنے خلاصہ ذکر کیا۔ احکامات کا سلسلہ چل رہا ہے، جیسے کل میں نے تفصیل سے بتایا کہ سورہ بقرہ کا جو دوسرا حصہ ہے 177 سے لے کر کے 286 تک 110 آیتیں بنتی ہیں، اور یہ جو حصہ ہے یہ احکامات پر مشتمل ہے۔ مختلف قسم کے احکام اللہ نے ذکر کیے۔ آیت نمبر 196 سے لے کر آیت نمبر 203 تک یہ 8 آیتیں بنتی ہیں۔ آیت نمبر 196 سے 203 تک کل بنتی ہے 8 آیتیں۔ ان 8 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے عمرہ اور حج کا ذکر کیا ہے۔ عمرے سے متعلق، حج سے متعلق احکامات اللہ نے ذکر کیے۔ میں ترجمہ کرتا ہوں، خلاصہ کل بتا چکا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ وضاحت کرتے جائیں گے۔ دیکھیں، جو مشرکین مکہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نبوت ملی اور مشرکین مکہ تھے، یہ تھے ملت ابراہیمی والے۔ جتنے بھی قبائل عرب تھے، یمن کے رہنے والے، عرب کے رہنے والے، جزیرۃ العرب کے، یہ ملت ابراہیمی والے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ خراب ہو گئے تھے۔ اگر ایک انسان اپنے اوپر دین کا لیبل لگا لے اور دینی تعلیمات سے دور ہو جائے تو اس کا اور غلط تأثر پڑتا ہے۔ لیبل لگا ہے، کہتے تھے ملت ابراہیمی والے ہیں، حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، ملت ابراہیمی کی جو بھی دین کا حصہ ہے وہ سب چیزیں، زیادہ تر حصے انجام دیتے، لیکن اپنی طرف سے بگاڑ پیدا کر دیا کافی چیزوں کے اندر۔ یہ آیت نمبر ہے 198۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ لیس علیکم جناح، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ کہ تلاش کرو تم اپنے رب کے فضل کو۔ آیت کے اس ٹکڑے کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو ٹکڑا ہے آیت کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت پہلے سے پہلے، چونکہ عرب میں دنیا بھر کے لوگ آتے تھے، سارے جزیرۃ العرب کے لوگ، مکہ مکرمہ کی اپنی پیداوار تو ہے نہیں، سارا انحصار تجارت پر تھا۔ گرمی میں وہ جاتے تھے شام، 2 تجارت کرتے تھے، ان کے قافلے چلتے تھے گرمی کے موسم میں شام ٹھنڈا ہے، اور سردی کے موسم میں یمن جاتے تھے، وہ گرم ہے، تو یہ سارا انحصار ان کی تجارت کے اوپر تھا۔ اب ایام حج کے اندر جب پورے جزیرۃ العرب سے لوگ آتے تھے، اپنے اپنے سامان لے کے، اپنے علاقے کی چیزیں لے کے آتے تھے، تو وہاں منڈیاں بھی لگتی تھیں، بڑی بڑی منڈیاں لگتی تھیں، بڑے بڑے بازار لگتے تھے، تو اپنا حج بھی کر لیا اور حج کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی تجارت بھی کر لی۔ جب اسلام آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، جیسے کل میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کل 4 حج کیے۔ 3 حج آپ نے نبوت ملنے سے پہلے کیے تھے، زمانہ جاہلیت اس کو کہتے ہیں، زمانہ جاہلیت۔ 3 حج آپ نے اس وقت کیے تھے اور 1 عمرہ کیا تھا، اور پھر آپ نے نبوت ملنے کے بعد 3 عمرے کیے اور 1 حج کیا، حجۃ الوداع جس کو کہتے ہیں۔ تو صحابہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، ہم تو آتے ہیں حج کرنے کے لیے، اب اگر یہاں پر شروع کرے تجارت وغیرہ، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو کاروبار ہے، دنیا ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ مین مقصد، اصل مقصد تمہارا حج ہونا چاہیے، اور اس دوران اگر تم اپنا سامان لے آئے، وہاں بیچ دیا، کچھ چیزیں خرید کی اپنی ضرورت کے، تم اپنے گھروں کو لے گئے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، تجارت کر سکتے ہو ضمنی طور پر، اصل مقصد تمہارا حج ہے۔ لیس علیکم جناح، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ کہ تلاش کرو تم اپنے رب کے فضل کو، کوئی حرج نہیں، تجارت بھی کر سکتے ہو۔ فضل سے مراد ہے رزق حلال، تجارت۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پس جب لوٹو تم عرفات سے،
فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم لوٹو عرفات سے، کہاں؟ مزدلفہ کی طرف، پس فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پس یاد کرو اللہ تعالیٰ کو عزت والی گھاٹی کے پاس۔ منا مزدلفہ کے اندر ایک گھاٹی ہے جس کو کہتے ہیں جبل قزح، وہ مراد ہے عند المشعر الحرام، عزت والی گھاٹی کے پاس۔ اب کیا ہوتا تھا، یہ مشرکین مکہ، جیسے میں نے کہا، انہوں نے اپنی ایک عادت بنا لی تھی، یہ کہتے تھے ہم مکہ کے رہنے والے ہیں، نحن قطین اللہ، ایک جملہ استعمال کرتے تھے، نحن قطین اللہ، ہم اللہ کے پڑوسی ہیں۔ اب اصول یہ ہے، جو حج کی ترتیب ہے، سب سے پہلے یوم الترویہ 8 تاریخ کو منا جانا پڑتا ہے، وہاں 5 نمازیں ادا کر کے اور رات گزار کے صبح فجر کی نماز پڑھ کے 9 تاریخ کو عرفات کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، میدان عرفات کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، اور زوال تک وہاں پہنچ کے زوال کے بعد وہاں وقوف عرفہ شروع ہو جاتے ہیں، جو حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ الحج عرفۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج عرفہ کا نام ہے۔ وقوف عرفہ ایسا عمل ہے کہ اگر وہ رہ جائے کسی صورت پہ حج ادا نہیں ہوتا، باقی میں کہیں نہ کہیں کوئی گنجائش نکل آتی ہے، دم دے دو، صدقہ دے دو، روزے رکھ لو، کہیں نہ کہیں کمی پوری ہو جاتی ہے، لیکن اگر وقوف عرفہ رہ گیا تو کسی صورت میں۔ اس لیے اسلامی تاریخ کے اندر اصول یہ ہے کہ آنے والی رات اگلے دن کے تابع ہوتی ہے، جیسے کل کی رات گزری ہے تو وہ پیر کی رات تھی، اور آج جو رات آئے گی وہ منگل کی رات ہوگی، یہ ترتیب ہوتی ہے۔ لیکن پورے سال میں ایک رات ایسی ہے جو پچھلے دن کے ساتھ بھی ہے اور اگلے دن کے ساتھ بھی ہے، وہ ہے عرفہ والی رات۔ 9 تاریخ کو جب حاجی عرفات چلے جاتے ہیں تو اب عرفہ اصل حج نام ہے وقوف عرفہ کا۔ اگر کسی کا وقوف عرفہ رہ گیا، کسی بھی وجہ سے رہ گیا، تو کسی صورت میں وہ حلال نہیں ہوگا، وہ پابند رہے گا اور قضا کرنی پڑے گی اس کو۔ حج کو دوبارہ کرنا، کچھ بھی ہو جائے حج دوبارہ کرنا پڑے گا اس کو، اگلے سال کرے جو، اور اس دوران وہ حلال بھی نہیں ہوگا، بہت مشکل ہے اس کے لیے۔ تو اس لیے اللہ نے آسانی رکھی کہ وقوف عرفہ 9 تاریخ کو زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، رات کو بھی اللہ نے اس کے ساتھ لگا دیا کہ 9 تاریخ کو زوال کے بعد سے لے کر کے اور رات، یعنی اگلی جو رات آ رہی ہے اس رات کو صبح صادق تک آپ وقوف عرفہ کر سکتے ہیں۔ اور وقوف عرفہ کے لیے کوئی لمبا ٹائم ضروری نہیں، اگر ایک آدمی معذور ہے، جہاز میں بیٹھ کر کے اوپر سے گزر جائے، میدان عرفات کے اوپر سے گزر گئے تھوڑی دیر کے لیے، تب بھی اس کا وقوف عرفہ ادا ہو گیا، اور اگر جا کے وہاں گاڑی میں گزر گیا تیزی کے ساتھ، تب بھی اس کا وقوف عرفہ ادا ہو گیا، لیکن وقوف عرفہ ضروری ہے۔ یہ عرب کیا کرتے تھے، قبائل عرب زمانی جاہلیت میں کہنے لگے نحن قطین اللہ، ہم اللہ کے پڑوسی ہیں اور ہمارے لیے عرفہ جانا ضروری نہیں ہے۔ مزدلفہ جاتے تھے، منا جاتے تھے، وہاں بیٹھ کر کے تذکرے کر کے اپنے باپ دادوں کے واپس آ جاتے تھے۔ باقی جو قبائل عرب کے لوگ دور دور سے آتے تھے وہ وقوف عرفہ بھی کرتے تھے، وہ مزدلفہ بھی جاتے تھے، منا بھی جاتے تھے، اور یہ حضرات کیا کرتے تھے، یہ چلے جاتے تھے منا، مزدلفہ، اور عرفات نہیں جاتے تھے۔ عرفات ہے تقریباً 12 کلومیٹر حرم سے، مزدلفہ ہے 7 کلومیٹر، اور منا ہے 5 کلومیٹر، یہ وہاں نہیں جاتے تھے۔ تو اللہ نے اس کا ذکر کیا، حج کا اصل رکن تو وقوف عرفہ ہے، اور جیسے باقی لوگ جاتے ہیں، اصول اللہ کا دین سب کے لیے برابر ہے۔ جب انبیاء کے لیے برابر ہو سکتا ہے، اور انبیاء ہی کے ذریعے سے ہمیں دین ملتا ہے، اور جب انبیاء جا سکتے تو تم کیسے اللہ کے پڑوسی ہو گئے، اس کو منع فرمایا، اسی کا ذکر ہے۔ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پس جب تم لوٹو عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، عند المشعر الحرام، عزت والی گھاٹی کے پاس۔ عرفات سارا کا سارا جتنا بڑا عرفات ہے سب حل میں آتا ہے، صرف ایک جگہ عرفات کے قریب وہ ہے جو حرم میں ہے، وہاں وقوف نہیں کر سکتے۔ یہ جو مسجد نمیرہ ہے، مسجد نمیرہ جو بڑی مسجد عرفات کی مسجد جو ہے،
وہ اس کی دیوار قبلے کی طرف گرا دو، جب اس کی دیوار قبلے کی طرف گرا دی تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر وقوف نہیں کر سکتے، یہ حرم میں آتا ہے، باقی سارا علاقہ حرم کا۔ اسی طریقے سے مزدلفہ ہے، مزدلفہ کے اندر ایک جگہ وادی محصر، وہاں پر وقوف نہیں کر سکتے، باقی پورا مزدلفہ وہ موقف ہے، اس کے اندر وقوف کر سکتے۔ وادی محصر وہ مقام ہے کہ جہاں ابرہہ یمن سے 60,000 کا لشکر لے کے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، اور اس مقام پر وہ ٹھہرا تھا وادی محصر میں، اور یہاں اس کو ابابیل جو پرندوں نے آ کے پتھر مارے تھے اس کو کہتے ہیں وادی محصر، وہاں پر باڑ لگا کر کے روک دیتے، منع ہے۔ اس کے علاوہ پورے مزدلفہ کے اندر وقوف کر سکتے ہیں۔ فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پس جب تم لوٹو عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، عند المشعر الحرام، عزت والی گھاٹی کے پاس، مزدلفہ میں۔ عرفات جاتے ہیں، پھر عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں، پھر مزدلفہ سے منا جاتے ہیں۔ یاد کو عند المشعر الحرام، عزت والی گھاٹی کے پاس، وہاں جو مسجد بنی ہے اس کا نام بھی مشعر حرام ہے۔ وَاذْكُرُوهُ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، کما ہداکم، جیسا کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک شان یہ ہے کہ تھے تم اس سے پہلے البتہ گمراہ لوگوں میں سے۔ اللہ نے اپنا پیغمبر بھیجا تمہاری طرف، اس پیغمبر کے ذریعے سے تمہیں دوبارہ ہدایت ملی، تمہیں صحیح تعلیمات ملی، اس لیے اللہ تعالیٰ کو بیٹھ کے وہاں، جیسے عام اصول ہے اسی کے مطابق وہاں بیٹھ کے، وقوف عرفہ کیا ہے، وقوف مزدلفہ کیا ہے، بیٹھ کے وہاں اللہ کا ذکر کرو، صرف بیٹھنا ہے۔ وقوف کے معنی ٹھہرنا، وہاں اگر ایک آدمی خاموش بھی بیٹھا رہے تب بھی اس کا وقوف ہو جاتا ہے۔ مزدلفہ میں بھی واپس آ کے رات گزارتے ہیں، وہاں وقوف کرو، لیکن اللہ کو یاد کرو، تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو، دعائیں مانگو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور یاد کرو اس کو جیسے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور بے شک تھے تم اس سے پہلے البتہ گمراہ لوگوں میں سے۔